مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ سال کے وسط میں ہر دل عزیز نوجوان حریت پسند کمانڈر برہان مظفر وانی کی بھارتی فورسز کے ہاتھوں شہادت کے بعد سے حالات مسلسل تناؤ اور کشیدگی سے دوچار ہیں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق اس واقعے نے بھارت سے آزادی کی اہل کشمیر کی تحریک کو نئی سمت اور جہت عطا کر دی ہے، کیونکہ بھارت حالات میں وقتی سکون کی راکھ دیکھ کر یہ سمجھ رہا تھا کہ اہل کشمیر کے دلوں کی انگیٹھی میں حریت کی آگ اب بجھ گئی ہے، اور اسی غلط فہمی میں اس نے کمانڈر وانی کو دھوکے سے پکڑ کر فرضی جھڑپ میں جان سے شہید کر دیا تھا۔ چنانچہ کشمیری مسلمانوں نے اس واقعے کا غیر متوقع اور غیر معمولی رد عمل دے کر بھارت کی ساری خوش فہمی خاک میں ملا دی، اور اس کے بعد سے پوری وادی مسلسل آتش بجا ہو کر بھارت کے لیے خوف کی علامت بن چکی ہے۔ معمولی سے معمولی واقعے پر تمام کشمیری مسلمان یہاں تک کہ کالج کی طالبات بھی مکمل جذبہ ایمانی کے ساتھ سڑکوں پر نکل آتے ہیں اور بھارت کے بندوبست کو بے دست و پا بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ یقیناً اس صورتحال نے بھارت کی بوکھلاہٹ میں اضافہ کر دیا ہے۔ اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس طرح کشمیر کو پرسکون بنا کر اس پر تسلط برقرار رکھا جائے، کیونکہ جب بھی اہل کشمیر پوری قوت سے بھارت کے تسلط کے خلاف میدان عمل میں آ کر اپنی جدوجہد آزادی کی تحریک تیز کر دیتے ہیں، بھارتی حکام ان کی تحریک کو بدنام اور سبوتاژ کرنے کے لیے یہی آخری حربہ آزماتے ہیں کہ اس تحریک کے پیچھے پاکستان کی دراندازی اور ریاستی دہشت گردی کار فرما ہے۔ چنانچہ کمانڈر وانی کی شہادت کے بعد سے اب تک جب بھی اہل کشمیر میدان میں نکلے، بھارت نے یہی ہتھ کنڈا اختیار کرتے ہوئے جان خلاصی کی کوشش کی ہے۔ کئی بار بھارت نے اندرونی سطح پر مختلف خونی ڈرامے کر کے ان کا الزام پاکستان کے سر تھونپنے کی ناکام کوشش کی۔ اس کی بوکھلاہٹ کا اندازہ تو اس بات سے واضح لگایا جا سکتا ہے کہ اب تک مقبوضہ کشمیر کے اندر وہ کئی بار اپنے ہی فوجیوں کی جانیں خطرے میں ڈال چکا ہے۔ ایک فرضی واقعے میں تو کئی بھارتی فوجیوں کی اموات بھی ہو گئی تھی۔ پس بھارت کی ان حرکتوں سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ کشمیر پر اس کی جبر کی گرفت اب ڈھیلی پڑ چکی ہے، جبکہ اب کی بار بھارت کی جانب سے یہ نیا الزام دنیا کے سامنے آیا ہے کہ پاکستانی فورسز نے حملہ کر کے اس کے سرحدی محافظوں کو قتل کرنے کے بعد لاشوں کی بے حرمتی کی ہے۔ چنانچہ بھارت کا ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے تو اگر ایسا کوئی واقعہ پیش آیا بھی ہے تو یہ قیاس کرنے میں کوئی غلطی نہیں ہے کہ یہ بھی بھارت کا ہی ڈرامہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی جانب سے پاکستان کو بدنام کرنے اور کشمیریوں کی تحریک سے دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے کوئی بھی مہم جوئی اور گٹیا حرکت بعید از قیاس نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف یہ حقیقت بھی واضح ہے کہ پاکستان کی فوج اسلامی فوج ہے اور دشمنی نبھانے میں اسلام کی تعلیمات و احکامات کی پیروی کو حرز جان سمجھتی ہے، جبکہ اسلام کی تعلیمات سخت سے سخت دشمن کی لاش کی بے حرمتی کی بھی سختی سے ممانعت کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے پیروکاروں نے اپنی تاریخ میں کبھی بدترین دشمن کی لاش کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں کیا جس کا بھارت پاک فوج کو الزام دے رہا ہے۔ پس بھارت کو اگر اس سلسلے میں پاکستان کے کسی کردار کا شبہ ہے تو شفاف تحقیقات کر کے ایسے شواہد سامنے لائے جنہیں دنیا تسلیم کر لے، کیونکہ بغیر کسی ثبوت کے پاکستان کے خلاف کسی مہم جوئی کی کوشش اور کشمیری مسلمانوں کی تحریک کی جدوجہد آزادی کو دبانے کی سائی اسے خود بہت مہنگی پڑ سکتی ہے۔ وصال اردو، حق کا راہی